ایک شادی ہوئی نا، ایک بازیر نام کے چودھری تھے، انہوں نے تیسری شادی کر لی تو تیسری بیوی نیک مل گئی. کبھی کبھی بیوی نیک بھی مل جاتی اسے تیسری. اچھا نیک کیوں کہہ رہا ہوں؟ وہ بیک گراؤنڈ نمازی تھا، اس کا ماں نمازی، باپ نمازی، سب گھر والے. تو اس نے دیکھا اس گھر میں ہزاروں بیگھہ زمین ہے چودھری کے پاس، بھینسیں ہیں، خوب گھی ہے، خوب دودھ ہے، مگر نماز کوئی نوکر بھی نہیں پڑھتا ہے. 100 سے زیادہ نوکر ہے. اس نے کہا نمازی کیسے بنانا ہے؟ تو اس نے سوچا کہ نوکر دودھ لے کے جاتا ہے چودھری. اچھا چودھری کی 3 بیویاں تھیں اور سوتا تھا الگ بیٹھک میں جا کے. اچھا الگ لوگ تھے، لوگ پہلے کے زمانے کے لوگ ہی الگ تھے، زیادہ حیا اور شرم والے لوگ تھے. خیر میری بات سن لیں آپ. وہ اس نے نوکر سے کہا کہ آپ دودھ لے کے نہیں جائیں گے، میں لے کے جاؤں گی. اس نے کہا ٹھیک ہے آپ لے کے جائیں. تو نوکر کی اوساط کتنی ہوتی ہے؟ وہ اندر گیا، وہ اندر گئی، کہنے لگی چودھری لیجیے دودھ پیجیے. چودھری نے کہا میری بیوی تو پہلے بھی 2 ہیں، انہوں نے تو کبھی دودھ کے لیے نہیں کہا، آپ کیوں آئی ہیں؟ کہنے لگی میرا زیادہ حق بنتا ہے آپ کی خدمت کرنے کا. اور ان دونوں کی برائی نہیں کی، اس نے اپنی بات کہی اور اپنی بات کہنی چاہیے، زیادہ برائی نہیں پڑھنا چاہیے. اس نے کہا میرا زیادہ حق بنتا ہے. کہنے لگا ٹھیک ہے دودھ پیا. کہا آپ کے پاؤں دبانا چاہتی ہوں. کہا کیوں؟ کہا میں اپنے باپ کے دباتی تھی نا میکے میں، اب آپ کے دباؤں گی، ذرا مجھے پاؤں دبانے دیں، ذرا طریقہ تو دیکھیں. پاؤں دبانے لگی، دباتی رہی دباتی رہی دباتی رہی. کوئی 45 منٹ یا 1 گھنٹہ ہوا ہے کہ چودھری کو نیند آنے لگی. اس کے خراٹے جب شروع ہوئے نا تو وہ عورت اٹھی اور بولی چودھری میں جا رہی ہوں، آپ کو نیند آ رہی ہے، اگر اجازت دیں تو صبح فجر کی نماز کے لیے اٹھا دوں. سبحان اللہ، سبحان بولے تو صحیح، ذرا بولے تو صحیح. سبحان اللہ. اجازت دیں تو فجر کے لیے. اب ایک تو چودھری اور مرد 2 تکبر کی علامات موجود اس کے اندر. تو مجھے سمجھائے گی؟ بھاگ یہاں سے. بے عزتی کر دی، انسلٹ کر دی. مگر اللہ والیوں کی انسلٹ نہیں ہوتی. اللہ والوں کو جب کوئی تکلیف دیتا ہے تو دل میں اور عشق پیدا ہوتا ہے اور رب کا قرب پیدا ہوتا ہے. وہ تو ٹوٹے ہوئے تھے. تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے. اقبال کہتا ہے تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے. تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. یعنی یہ جو تیرا دل ہے نا، جب یہ ٹوٹ جاتا ہے نا تو اللہ کو بڑا پیارا لگتا ہے. اسے ٹوٹنے دے، اسے بچا بچا کے نہ رکھ. تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے. تیرا آئینہ ہے نہ مسکرائیں تو وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو. وہ دوسرے دن پھر آئی، کہہ لگی چودھری صاحب لیجئے دودھ. اس نے کہا پھر تو نماز کے لیے کہے گی؟ اور چھوڑے نا چودھری صاحب، میں دیکھتی ہوں، آپ یہ دودھ پیجئے. اس نے دودھ پیش کیا. وہ چودھری کی ٹانگیں اچھی سے دبائی تھی اس نے. وہ پھر لیٹ گیا، اس نے پھر ٹانگیں دبائیں. دباتے 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 بولی چودھری آپ کو نیند آ رہی ہے. خراٹے شروع ہو گئے. دیکھیں غصہ مت کیجیے گا، دیکھیں مجھے تکلیف مت، آپ ذرا پریشان مت ہوئیے گا اور ذرا جلال مت کریے گا. اگر آپ کو برا نہ لگے تو صبح فجر میں اٹھاؤں. ایسی لات ماری. اوپر بیٹھی تھی، منہ کے بل گری، منہ پھٹ گیا، ہونٹ پھٹ گیا، ٹپ ٹپ خون نیچے کو گرنے لگا، آنکھوں سے آنسو بھی گرے. مگر نہ جانے کتنی نیک لڑکی تھی، ایک لفظ بھی نہیں کہا. میں تو تجھے نمازی بنانے آئی ہوں، تو مجھے مار رہا ہے، تو مجھے مار رہا ہے. نہیں نہیں، نہ جانے کتنی نیک ماں کی بیٹی تھی. اس کا باپ کتنا بلند ہوگا جس نے ایسی بیٹی جنم دی ہے. اب کہاں ایسی لڑکیاں، اب کہاں ایسی عورتیں ہمارے گھروں میں ملتی ہیں. اب تو بس دنیا داری چل رہی ہے، اب تو بس آخرت سے دوری ہے. اب تو عورتوں کو فیشن، یہ میک اپ، وہ میک اپ، یہ سوٹ، وہ سوٹ، وہ بھول گئی ہیں. چودھری نے لات ماری، برتن اٹھا کے چلی گئی. منہ پھٹ گیا مگر پھر آتی رہی، پھر پٹتی رہی. کئی ہفتے لگاتار آئی، پٹی، خوب تک گالیاں کھائی. چودھری کو ایک دن رحم آ گیا. کئی ہفتوں کے بعد بولا تو کیوں آتی ہے؟ اتنے بڑے چودھری کی اولاد ہے، تیرا باپ مجھ سے بڑا زمیندار ہے، کیوں آتی ہے تو مجھ سے رپٹنے کے لیے؟ روز گالی کھاتی ہے، کیوں نماز کے لیے کہتی ہے؟ کہنے لگی چودھری صاحب نمک حرام نہیں ہوں، نمک حلال ہوں. میں نے نمک حرامی نہیں سیکھی ہے. بات یہ تو اگر بے نمازی رہو گے تو بے نمازی کا ٹھکانہ جہنم ہے. اور جب بے نمازی مرے گا تو اس سے اتنی پیاس لگے گی چودھری کہ اگر پوری دنیا کے سارے سمندر پی لے گا تو بے نمازی کی پیاس نہیں بجھے گی. چودھری سن، جو اپنے اللہ کے سامنے نہیں جھکتا ہے. اور اے چودھری سن اس بات کو کہ اگر تو بے نمازی رہے گا تو میرے بچے بے نمازی ہوں گے اور وہ سب جہنم میں جائیں گے. بتا میں کیسے برداشت کروں؟ اگر تجھے بے نمازی رہنے سے صرف تو رہتا، مگر تیرے بچے بھی تو ہیں، اس وجہ سے روز پٹتی ہوں، گالی کھاتی ہوں، مجھے اور کوئی لالچ نہیں ہے. چودھری بولا کہ تجھے ایسا ہے، صبح کو تو مجھے نہ اٹھانا بلکہ میں تجھ کو صبح کو اٹھاؤں گا. صبح کو چودھری نے اٹھایا. اب جب اٹھی ہے تو اٹھنے کا انداز الگ ہے. اٹھنے کے بعد سجدے میں
گئی ہے. اب چودھری بھی سجدے میں گیا ہے, رو کے کہنے لگی مالک میں کمزور ہوں, میرے پاس کوئی طاقت نہیں ہے, تو بے پناہ طاقتوں والا پروردگار ہے, میں تو کمزور ہوں, یہاں تک لانا میرا کام تھا, میں پٹی ہوں کٹی ہوں, تکلیفیں اٹھائی ہیں, بڑے درد سہے میرے مالک, مگر میں دل نہیں بدل سکتی, دل بدلنے والا تو ہے مالک. اگر یہ میرا آدمی آج کے بعد نمازی نہ بنا تو پھر ہو سکتا ہے کبھی نہ جھکے. مالک جھکانا میرا کام تھا, اپنانا تیرا کام ہے, یہاں تک لانا میرا کام تھا, اس کا دل بدلنا تیرا کام ہے. ایسی روئی اللہ کے عرش سے فضل ہوا کہ چودھری کا دل بدل گیا, اور ایسا بدلا کہ کبھی تہجد کی نماز بھی قضا نہیں ہوتی تھی. چودھری نے باہر بڑی مسجد بنوائی, اونچی عالی شان, لاکھوں روپیہ لگوا کر, اور سارے نوکر نمازی بن گئے. مگر جب ان دونوں کے درمیان بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ کوئی عام بچہ نہیں تھا, وہ قطب الاقطاب تھا اپنے زمانے کا, وہ سلطان العارفین بن کے پیدا ہوا. اس کا نام تھا سلطان محمد باہو, جس نے کہا تھا تسبیح پھری پر دل نہیں ہو پھریاں, کی لینا تسبیح پڑھ کے ہوں, علم سکھا پر ادب نہ سکھیاں, کی لینا علم نو پڑھ کے ہوں. یعنی جب ماں باپ نیک ہوتے ہیں تو بچے عام نہیں ولی بن کے پیدا ہوتے ہیں. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, حضور سید شفاعت میں صاحب قبلہ, اصلاح معاشرہ کانفرنس. ادھر دیکھیں, ادھر دیکھیں, ادھر دیکھیں, اے بچے ادھر دیکھیں. سبحان اللہ. بیٹھ جائیں, مہربانی کریں بیٹھ جائیں, آپ بھی بیٹھ جائیں بھائی, آپ بھی بیٹھ جائیں. کیا مطلب ہے بیٹا, بیٹھ کے دل لگاؤ. ادھر دیکھو, صحابہ لاجواب ہیں کہ نہیں؟ بے شک صحابہ لاجواب. اچھا صحابہ کا ذکر سنتے ہیں آپ لوگ؟ نہیں. کیوں؟ اب پیروں سے فرصت ملے تو ذکر ہوتا. پیر صاحب بیٹھے ہوتے ہیں, برابر میں تعریف کرنے والا بھی ساتھ ملاتے ہیں. انہیں پتا ہے کہ میری تعریف اس کے علاوہ کوئی کر نہیں سکتا ٹھیک سے. یہ نفس کی بیماری ہے, اپنی تعریف سننا. یہ ابلیس کا شکار ہوتا ہے وہ آدمی جسے اپنی تعریف اچھی لگتی ہے. ایسے ہی بتا رہا ہوں میں آپ کو, ہاں صحیح بتا رہا ہوں آپ کو. یہ دوسروں کی نظر سے اپنے آپ کو دیکھتا ہے, اسے خود ہی نہیں پتا میں کون ہوں. جیسا کسی نے کہہ دیا ویسے ہی مان لیا. توجہ کریں, صحابہ لاجواب, لاجواب نہیں ہے وہ لوگ, بھوکے پیاسے, پیٹ اندر لگا ہوا ہے, سمجھ, کپڑے پھٹے ہوئے ہیں. حضور نے فرمایا بھائی میرے اوپر حملہ ہو رہا ہے, تم لوگ چلو گے میرے ساتھ؟ بھائی یار کھڑے ہو گئے, چلو حضور. ہاتھوں میں کچھ بھی نہیں ہے, 7 تلواریں, ادھر 1000 تلواریں, ادھر 7 تلواریں, ان کی نوکیں ٹوٹی نہیں, کسی کا دستہ ٹوٹا ہوا, چل رہے دیوانے. کہنے لگے حضور ہم لڑیں گے کیسے؟ کھجور کی ڈنڈی اٹھائی, حضور نے کاٹی, ایک ڈنڈی لو تمہاری تلوار, لو تمہاری تلوار, لو تمہاری تلوار. دیوانے اسے خوشی سے ہاتھ میں لیے ہوئے. ایسے دیوانے دیکھیں کبھی کسی نے ایسے ہاتھ میں لے کے کھڑے ہو گئے. اب یہودی جب جانے لگے نا, یہودی ہاتھوں میں مذاق اڑانے لگے. یہودی کہہ گئے تلواروں کا مقابلہ کرو گے کھجور کی ڈنڈیوں سے؟ تو مسلمان بولے سن بے یہودیوں سنو, نہ اس کھجور کی ڈنڈی نہ تلوار پر ہے, بھروسہ جو بھی ہے مدینے کی سرکار پر ہے. سبحان اللہ. بولے بولے سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. جواب نہیں اندر, جواب نہیں. کیا بات ہے, بہت خوب, بہت خوب. سبحان اللہ. ان درویشوں کو بھول گئے آپ لوگ جو گھر سے نکلے تو کبھی ان کی لاشیں واپس نہیں آئیں. آپ کروڑوں ہو, کچھ پہچان نہیں, پتہ نہیں کتنے عرب ہیں مسلمان دنیا میں, 2 ارب ہیں یا 2.5 ارب ہیں, پتہ نہیں. مگر سنیں وہ صرف 1.25 لاکھ دنیا پہ حکومت کر لی تھی. سبحان اللہ. تاریخ پڑھو کبھی مسلمانوں کی, بھول گئے کیوں؟ اچھا کیوں ایسا کیا تھا انہوں نے؟ جب وہ نکلے تو انہوں نے نہ بچے دیکھے, نہ بیوی دیکھی, نہ گھر دیکھے. وہ راتوں کو روتے تھے, دن کو لڑتے تھے. ان کے ہاتھوں میں تلواریں نہیں تھی, ان کے ہاتھوں میں تلواریں آئیں. پھر جب وہ چلے بھوکے پیاسے, نہ بادشاہوں سے ڈرے, نہ آقا بڑے بڑے خسرو پرویز سے ڈرے, نہ کسی فارس کے بادشاہ سے ڈرے, نہ کسی ہاتھی والی فوج کے بادشاہ سے ڈرے, نہ دریاؤں سے ڈرے, نہ صحراؤں سے ڈرے, نہ میاں کسی طاقتور سے ڈرے, بلکہ وہ چلتے رہے اور ایسے چلے کہ آدھی دنیا کو پیر کے اندر روٹ کے رکھ دیا. اقبال ان کے بارے میں کہتا ہے ہٹ نہ سکتے تھے, اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے, پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکڑ جاتے تھے, اس سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے. ایک ہے چیزی کیا, ہم توپ سے اڑ جاتے تھے. دشت و دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, تیرے ظلمات میں توڑا دیے کھوڑے ہم نے. دیے کبھی یورپ کے کلیساؤں میں, کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں. شام نظروں میں نجستی تھی جہاداروں کی, کلمہ پڑھتے تھے ہمیں چھاؤں میں تلواروں کی. آگے این لڑائی میں اگر وقت نماز, قبلہ روح کے زمین بوز ہوئی قوم حجاز, ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود و یار. نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز,
اللہ صاحبوں بتا جو غنی ایک ہوئے تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے اور تو ہی کہتے کہ اکھاڑا درے خیبر کس نے کاٹ کر رکھ دیے کفار کے لشکر کے نعرہ تکبیر اولاد غوث اعظم اولاد غوث اعظم اولاد غوث اعظم اصلاح معاشرہ کانفرنس اگر ان کی عورتیں اجازت دیتی تو جاتے ارے ان کی بیویاں جھگڑے نہیں ہوتے مدینے میں کہاں جا رہے ہو ارے بچے کون دیکھے گا کاروبار کون دیکھے گا اور توجہ ہے کہ نہیں ذرا وہی ادھر دیکھے جی جی بچے کون دیکھے گا مگر جب کفار مکہ چلے ہیں مکے سے 1000 فوجی لے کے چلا ہے ابو جہل اور کہتا ہے رسیہ ساتھ میں لے کے چلو باندھ کے لے کے آئیں گے نبی کو وہاں سے اتنا اور کانفیڈنس مدینے میں خبر آئی حضور نے فرمایا میں مکہ چھوڑ کے مدینے آیا ہوں وہ مدینے میں حملہ کر رہے ہیں بولو کیا کہتے ہو عورتوں کو جلال آ گیا مردوں سے پہلے جوان جوان کڑیل کڑیل بیٹے 18 سال کے 22 سال کے 24 سال کے مائیں بیٹے کو لے کے آ رہی ہیں بہنیں بھائیوں کو لے کے آ رہی ہیں بیویاں شوہروں کو لے کے آ رہی ہیں پورے دن تاتا بنا رہا ایک عورت نے بھی نہیں کہا یا رسول اللہ میرے بچے کا خیال رکھنا میرے بیٹے کا نہیں ساری یہ کہتی تھی یا رسول اللہ جب جنگ ہو اگلی سب میں کھڑا کیجئے گا تاکہ یہ شہید ہو جائے اور میں شہید کی ماں کہلاؤں شہید کی بہن کہلاؤں شہید کی بیٹی کہلاؤں سبحان اللہ